اس میں بھی کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، اس میں بھی پوچھنے کی بات نہیں تھی یہ ساری چیزیں کہاں سے لی ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور یہ جو حیرت ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان کی دعا ہے، یہ سب اس طرف رہنمائی کرتے ہیں اور یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ واقعتاً مادی طور پر حضرت زکریا علیہ السلام نے کلما دخل علیہ المحراب، جب بھی وہ جاتے تھے وہ ان کو دیکھتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اس محراب میں جا کے زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تھے، وجد عندہا رزقا، بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، گرمی کے موسم میں سردیوں کے پھل، سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل۔ حیران، انا لکی ھذا، نبی ہیں، جن لوگوں کا خیال ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، زکریا علیہ السلام غیر نبیہ سے پوچھ رہے ہیں انا لکی ھذا، آتا کہاں سے؟ فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے بھیجتا ہے یا کیسے آتا ہے، آسمان سے، چھت سے، کھڑکی سے، دروازے سے، کوئی ضرورت نہیں اس کی تشریحات کی، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب اللہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ سارے قوانین کو معطل کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے اور بغیر کسی کیلکولیشن کے دیتا ہے۔ پھر آپ کو یہ کیلکولیٹ نہیں کرنا پڑتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، دیوار کے ذریعے سے آ رہا ہے، یہ کھڑکی کے ذریعے سے یا دروازے سے کہاں سے آ رہا ہے۔ اب نبی تھے نا حضرت زکریا علیہ السلام، فوراً سمجھ گئے بات۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ان کو پھل مل سکتے ہیں بے موسمے، تو خود بوڑھے تھے، عورت بیوی جو تھے ماں جو ہو چکی تھی، خیال آیا کہ اللہ جو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے مریم کو بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے کے، تو مجھے اولاد بھی عطا فرما دے۔ ہنالک دعا، ہنالک کا مطلب اسی جگہ یا اسی وقت، یا اسی جگہ اور اسی وقت دعا کر دی، ہاتھ اٹھا دی اللہ سے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللہ اے میرے رب مجھے عطا فرما دے من لدنک، اپنی جناب سے، ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ دیکھیں ذریۃ نہیں کہا، ذریۃ طیبۃ کہا کہ اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اس لیے میں بھی ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ دعا یہ نہیں مانگنی چاہیے، بے اولاد کبھی یہ دعا نہ مانگے کہ اللہ اولاد عطا فرما، اور بے اولادوں کے لیے یہ دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو اولاد عطا فرما، بلکہ دعا کرنی چاہیے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد تو مل جاتی ہے لیکن اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بھی ہو سکتی ہے، اولاد نیک نہ ہو تو اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک کرے، سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور یہی سنت نبیوں کی، اور زکریا علیہ السلام یہی دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، سبحان اللہ، تو سننے والا ہے نا دعاؤں کو، تو میری دعا بھی سن لے۔ مریم کو بے موسم پھل مل رہے ہیں، میں بھی تیرا بندہ، میں دعا کرتا ہوں، تو اللہ نے سن لی۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ اپنے رہائش گاہ میں جس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اپنے عبادت کر رہے تھے اکیلے، فنادت الملائکہ، تو فرشتے نے وہاں پہ آواز دی، وہو قائم یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے، فی المحراب، اپنے بالا خانے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی۔ اب یہ صرف لڑکے کی بشارت نہیں دی، ساتھ نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب یحییٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ انی سمیتھا مریم، مریم کا نام رکھا تھا والدہ نے، یحییٰ کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے کہ ایک لڑکا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا، ساتھ خصوصیات بتا دی، ابھی خوشخبری دی جا رہی، ایک بیٹا ہوگا، اور بیٹا کیسا ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی۔ اب کلمۃ من اللہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کلمہ سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، مریم ابھی بیٹھی ہوئی ہیں حجرے میں، ابھی زیر کفالت ہیں حضرت زکریا کے، اور بے موسم پھل دے کر دعا کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام اللہ سے کہ مجھے تو عطا فرما دے اولاد،
تو اولاد کی خوشخبری مل رہی ہے اور ساتھ بتایا یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کی تصدیق کا اہتمام اللہ کریم نے پہلے فرما دیا کہ یحییٰ جو ہیں وہ تصدیق کریں گے اس کی اللہ کے کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اس کا مطلب ہے یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے عمر میں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 3 سال بڑے تھے، بعض نے لکھا زیادہ بڑے تھے. بہرحال قرآن کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان سے بڑے تھے، اسی لیے تو تصدیق کی. ساتھ فرمایا وسیدن، سردار ہوگا، یعنی اکیلا بیٹا نہیں ہوگا، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا بھی ہوگا اور سردار ہوگا. وحسوراً، اور ضابط نفس ہوگا. حصور حسر سے ہے، حسر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، اور حصور کا مطلب حصور بمعنی محصور کے کہ جس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہو، جو ضبط نفس کو ضبط کرنے والا، اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والا. اس لیے مفسرین لکھا ہے کہ حصور خصوصی طور پر اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اپنی شہوت پر قابو ہو. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا تھا بائی ڈیفالٹ. ہر نبی کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا، ہر نبی کو حصور نہیں بنایا. یہ نبیوں کا امتیاز ہے کہ وہ ساری انسانی احتیاجات کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں اس قدر معصور رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتے. یہی نبیوں کا امتیاز ہوتا ہے. لیکن یہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خاص امتیاز ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بے نیاز بنایا، عورتوں وغیرہ سے اور کسی بھی طرح کی جنسی خواہش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد بنایا. اور حصور ہر طرح کا ضبط نفس، لیکن خاص طور پر شہوت کے اعتبار سے اور جنسی کشش کے اعتبار سے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور آخر پہ فرمایا کہ اور نبی بھی ہوں گے. سردار بھی ہوگا، تصدیق کرنے والا بھی ہوگا، حصور بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا. من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوگا. یہ ڈگریاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ ایسا بیٹا میں تجھے عطا کرنے والا ہوں، نام اس کا یحییٰ ہوگا. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ. وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے. پہلے خود ہی تو دعا کی تھی، دعا کرنے کے بعد اب یہ جو دوبارہ بات کی ہے، دوبارہ پوچھا ہے کہ اللہ کیسے ہوگا، تو شک تھا حضرت زکریا علیہ السلام، شک نہیں تھا. اللہ سے دعا کی، اللہ کے نبی ہیں، پورا ایمان تھا. یہ وہی بات ہے کہ جو ظاہری وسائل ہوتے ہیں، جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، انسان ہر چیز کو اس کے ماتحت دیکھنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، اسی کے تحت دیکھتا ہے. اب وسیلہ اور ذریعہ کیا ہوگا کہ اللہ جو ظاہری وسائل ہیں ان میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے. یہ شک زکریا کا نہیں ہے علیہ السلام کا، یہ عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے کے لیے وسائل اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ معجزانہ ہے، اسی طرح حضرت یحییٰ کی تخلیق بھی وہ بھی معجزانہ ہے. آپ کی پیدائش بھی معجزانہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ ہے. اب یہ تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو گئے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں صرف اس لیے کہ وہ بن باپ کے یا ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی ہے، صرف اس لیے اگر وہ الہ ہو گئے ہیں، تو پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی تو معجزانہ ہو رہی ہے. بیوی بانجھ، خود بوڑھے، ظاہری طور پر کوئی امکان نہیں بیٹے کا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء. فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا فرماتا ہے، جب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے پیدا کرنے کے لیے، اسباب کی ضرورت ہمیں. تو معجزانہ تخلیق ہو رہی ہے، اور اگر معجزانہ تخلیق کی وجہ سے کوئی الہ ہو سکتا ہے تو پھر یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کیوں نہیں شک پڑتا کہ وہ بھی الوہیت میں شامل ہے؟ اور اگر بن باپ کے پیدا ہونے پر تمہیں شک ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ الوہیت میں شامل ہو گئے، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثال تمہارے سامنے ہے کہ آدم علیہ السلام کا باپ اور ماں کا پتہ ہے، بغیر باپ کے بغیر ماں کے۔ اب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، ایک سسٹم یہ ہے جو اللہ نے نظام بنایا ہے، ماں اور باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر باپ کے، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر باپ اور بغیر ماں کے، اور ایک تخلیق ایسی ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی بغیر ماں کے، اور وہ ہیں حوا علیہ السلام۔ آدم کی پسلی سے پیدا کی، ان کی ماں کوئی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا آدم کو، بغیر ماں کے پیدا کر دیا حوا کو، بغیر باپ کے پیدا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہیں اور بانجھ ہے ماں، پھر بھی پیدا کر دیا یحییٰ علیہ السلام کو۔ اللہ جیسی چاہتا ہے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی صفت تخلیق اور صفت قدرت کی وجہ سے تمہیں عجیب و غریب شبہ پڑ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو گئے ہیں۔ اپنے عقیدے پر غور کرو، تمہارا عقیدہ کتنا غلط ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو سکتے ہیں تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو بھی الہ سمجھو، آدم علیہ السلام کو بھی الہ سمجھو، پھر حوا کو بھی الہ سمجھو۔ جب وہ الہ نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہو رہی ہے، آپ کی جو پیدائش ہو رہی ہے، وہ بھی معجزانہ۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب سوال ہی پیدا ہوا، زکریا علیہ السلام وہ اسباب کے تحت پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اگر تو روٹین میں ہوتا تو چلیں آثار ظاہر ہوتے ہیں، پریگننسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک انتظار ہوتا ہے، پھر ایک پورا سلسلہ چلتا ہے، تو بغیر کسی وسیلے ذریعے کے اور ان اسباب کے جو عام طور پر تناسل کے لیے ضروری ہیں، وہ ان اسباب کے بغیر تو پیدا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اے اللہ تو کوئی نشانی بیان کر دے، کوئی نشانی بتا دے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ بیٹا ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ری ایشورنس تھی، یہ دوبارہ کنفرم کر رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے کہ اللہ تو نے دعا تو قبول کر لی ہے، اب کوئی نشانی بتا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی بیٹا پیدا ہونے والا۔ ایسی بات نہیں، کوئی ری ایشورنس کی بات نہیں ہے۔ بات یہ تھی کہ دعا کی قبول ہو گئی۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے آدمی اپنے اس تحیر میں اور اپنے تجسس میں انسان پوچھتا ہے نا کہ دیکھیں اگر کسی شخص کی ٹانگیں نہیں ہیں اور اس کو کہہ دیا جائے کہ تو چل کے وہاں تک جائے گا، تو آدمی سوال تو کرتا ہے نا کہ ٹانگیں تو ہیں نہیں، میں یہاں سے وہاں تک چل کے کیسے جاؤں گا؟ اگرچہ اس کو یقین ہو کہ میں جاؤں گا، اور کوئی بھی جب وسیلہ ذریعہ موجود نہیں ہوتا تو آدمی کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ سوال پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلے میں نشانی تیری مقرر کر دیتا ہوں۔ نشانی یہ ہے، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک تیری قوت گویائی جو ہے وہ سلب کر لی جائے گی۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے، آیاتو کا تیری نشانی یہ ہے، اللہ یہ کہ لا تکلم الناس لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام 3 دن تک الا رمزا سوائے اشارے کے، یعنی اشارے سے گفتگو کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قوت گویائی سلب کر لی گئی اور وہ 3 دن تک اشارے کنائے سے گفتگو کرتے رہے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ گویا نشانی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے اور اولاد ہونے والی۔ لیکن یہ جو پروسیس ہے جو تناسل کے لیے اللہ کریم نے انسانوں کے اندر جاری و ساری فرمایا ہے، وہ پروسیس ہوا کہ نہیں ہوا اس کے بارے میں قرآن نے کوئی بات نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ وہ بیٹا جو پیدا ہوا یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ہاں پیدا ہوئے نا، تو جب والدہ کے ہاں پیدا ہوئے تو والدہ نے جنا، جب ڈیلیوری ہوئی تو اس کا مطلب ہے پریگننسی بھی ہوئی،
تو پریگنینسی کی تو وہ حالت ہی نہیں تھی، حمل کی تو کیفیت ہی نہیں تھی، وہ تو بانجھ ہو چکی تھی. سبحان اللہ. تو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور تو اپنے رب کی کا ذکر کثرت سے کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح بیان کرنا خصوصی طور پر. ایک عمومی ذکر ہے، ایک خصوصی ذکر ہے. یعنی تو اپنے رب کی تسبیح عمومی یاد بھی کرنا، سارا ذکر کرنا، لیکن خصوصی طور پر پہلے پہر اور پچھلے پہر. بالعشی والابکار، پچھلے پہر اور پہلے پہر، صبح اور شام تو خصوصی طور پر اللہ کی تسبیح بیان کرنا. یہ تسبیح بیان کرنے کا جو حکم ہے اور اللہ کی یاد کا اور اللہ کے ذکر کا جو حکم ہے، اس سے وہ پورا پروسیس، یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پورا پروسیس جو تناسل کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ تکمیل پایا اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی تسبیح کی برکت سے. گویا یہ وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد جوڑا ہو اور وہ اولاد سے مایوس ہو چکا ہو تو وہ اللہ سے اولاد لینا چاہے تو وہ وہی کام کرے جو زکریا علیہ السلام نے کیا تھا. اور وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو، اور خاص طور پر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا. یہ سارے اذکار الگ الگ حدیث کے اندر آتے ہیں. سبحان اللہ اگر کوئی شخص ایک پڑھتا ہے تو اس کی الگ فضیلت ہے. سبحان اللہ وبحمدہ کوئی شخص پڑھتا ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسے اس کا چاہے گناہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو فرمایا یہ 2 کلمے تو اللہ کو پسند ہی بہت ہیں، اتنے پسند ہیں کہ یہ میزان میں سارے کلموں سے بھاری ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو ایک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر ایک تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جو صبح و شام کے اذکار میں لازمی طور پر سب کو پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی یہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور خاص طور پر صبح و شام کے اذکار میں تسبیح کا اضافہ کر دینا، یہ علاج ہے بانجھ پن کا، اور علاج ہے بڑھاپے کا، اور علاج ہے بے اولادی کا. جن لوگوں کو اولاد چاہیے وہ یہی کام کر. دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعلیٰ کے اندر کہ قد افلح من تزکا، 3 کام کرنے والے کامیاب ہو گئے. اب ہر معاملے میں کامیابی کا اصول دیا جا رہا ہے. میں اس کو اصول علاج بھی کہتا ہوں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. 3 کام ہے، پاک ہو گیا، نمازیں پڑھی اور اللہ کا ذکر کیا. تو یہ 3 کام اگر کوئی شخص کر لیتا ہے، اپنے گھر اپنے عقیدے کی پاکیزگی، ظاہری جسم کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، پورے گھر کی پاکیزگی، اور گھر کے اندر سارے نمازی ہوں، 10 سال سے کوئی بڑا بچہ جو ہے وہ بے نمازی نہ ہو، اس کو انشور کر لیں اور صبح و شام اللہ کا ذکر کریں. کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ یہاں پہ یہ خصوصی بات بے اولاد لوگ جو ہیں خاص طور پر اس بات کو اس کو علاج سمجھیں. اس بات کا یہ بے اولادی کا علاج ہے، اور اس میں بڑھاپا بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ جو فزیکل ڈیفیکٹ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، بانجھ پن ختم ہو جائے گا، بڑھاپا ختم ہو جائے گا. وہ تناسل کا پروسیس وہ چل پڑے گا اللہ کے حکم سے اگر کوئی شخص اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہی کلیہ بتایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کی یاد بہت کرنی ہے. نبی تھے، اللہ کو تو یاد کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے زندگی گزار رہے تھے، لیکن خصوصی طور پر ان کو بھی کہا جا رہا ہے اور اصل میں ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ہے جس کو رب حبلی ذریۃ طیبۃ کی دعا ہو نا کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، وہ پھر اللہ کو یاد بہت کرے، صبح و شام ذکر کرے اور تسبیح کا عنصر اس کے اندر زیادہ بڑھائے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.
اب مریم علیہ السلام کی اب کہانی تھوڑی آگے بڑھتی کہ مریم کو فرشتے نے آ کے مکالمہ کیا. اب فرشتہ مکالمہ کرے، اس نے آ کے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، تو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وَطَهَّرَكِ، اور تجھے پاک کر دیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھے چن لیا ہے سارے جہانوں کی عورتوں پر. یہ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا. اب فرشتہ جب آتا ہے تو وہ وحی لے کر آتا ہے. جب وحی آتی ہے تو وہ نبی بن جاتے ہیں، اور عام طور پہ یہی کانسیپٹ ہے. جب فرشتہ وحی لے کے آتا ہے تو حضرت مریم کے پاس جب فرشتے آ کے کلام کیا تو یہ وحی تھی. اگر یہ وحی تھی تو پھر حضرت مریم تو نبیہ بن گئی. لیکن بالاتفاق بات یہ ہے کہ حضرت مریم نبیہ نہیں تھیں. تو جب وہ نہیں تھیں، بلکہ قرآن پاک کی بعض آیات سے اور بعض روایات سے تقریباً متفق علیہ یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی عورت نبیہ نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کی گفتگو یا فرشتوں کی ہر گفتگو وہی نہیں ہوتی. فرشتے ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم کے پاس آتے جاتے ہوں، کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھی حجرے میں، اور وہاں ان کا فرشتوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہو. یہ اللہ کا کام ہے، ہمیں کیا پتا. فرشتے نظر نہیں آتے، ہمارا تو خیال یہی ہے نا. اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میں گلاسگو میں تھا تو مجھے وہاں کسی نے سنایا کہ درس دیتے ہوئے کوئی مولوی صاحب درس دے رہے تھے اور فرشتوں پر ایمان کی بات کر رہے تھے، اور فرشتوں پر ایمان میں انہوں نے بتایا کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے کارندے ہیں، اور وہ نظر نہیں آتے، اور یہ ساری بات انہوں نے بتائی. تو جب انہوں نے کہا نا نظر نہیں آتے، تو ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی جو نو مسلم خاتون تھی، کنورٹ، اور وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کس نے کہا ہے فرشتے نظر نہیں آتے؟ اچھا، مولوی صاحب حیران ہو گئے، یہ بی بی کیا کہتی ہے؟ اور وہ کہتی ہے کہ میں تو روز دیکھتی ہوں فرشتوں کو. میں جب تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، میں اکیلی رہتی ہوں، اور میں جب تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں میرے ارد گرد فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو روز دیکھتی ہوں، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ نہیں نظر آتے؟ تو یہ آج کے دور کی بات ہے. اللہ اکبر. تو جو اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو یہ اکیلے مریم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں نے گفتگو نہیں کی، فرشتوں کی گفتگو آج بھی ہو سکتی ہے. یہ وحی الہی یا وحی شرعی نہیں ہے جو نبوت کے ساتھ ختم ہو گئی. یہ عام گفتگو ہے، کسی بھی نیک بندے کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، کسی بھی نیک بندے کے ساتھ فرشتے اپنا ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ کی فوج اس کے ساتھ ہو سکتی ہے فرشتوں کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو مدد دے سکتا ہے. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو فرشتوں کے ساتھ گفتگو ہونا یہ وحی شرعی نہیں ہے. اور پھر ویسے بھی جب لفظ وحی استعمال ہی نہیں کیا قرآن نے یہاں پہ، اور لفظ وحی استعمال ہوا بھی ہو تو وحی اپنے لغوی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ. مثلا سورہ نحل کے اندر ہوا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. اب وحی اگر شہد کی مکھی کی طرف آ جائے تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ شہد کی مکھی کی طرف وحی آئی تو وہ نبیہ بنی کہ نہیں بنی؟ تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نہیں بنی. کیوں؟ کہتے ہیں وہ جو انسان نہیں ہے نا اس لیے نہیں بنی. چلیں وہ تو انسان نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. تو کیوں بھائی وہ نبی بن گئی کہ نہیں؟ اگر مکھی نہیں بنی، انسان نہیں تھی، تو پھر موسیٰ تو انسان تھی نا، اس کی طرف وحی کی تو وہ نبی بن گئی. تو بھائی بات یہ ہے کہ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ یا بات دل میں ڈالنا. کسی کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ بات ڈال سکتا ہے. جب ہم وحی شرعی کی بات کریں گے تو وہ اصطلاحی وحی کسی پہ آتی ہے تو نبی بنتا ہے. خفیہ اشارہ ہو جانا، القاء کر دینا، دل میں بات ڈال دینا، یا فرشتوں سے ہم کلام ہو جانا، ان میں سے کوئی بھی بات نبوت کی دلیل نہیں ہے جب تک یہ صراحت نہ ہو کہ وہ جو وحی آئی ہے وہ وحی شرعی ہے.
آج کسی شخص کو بیٹھے بیٹھے آوازیں آنا شروع ہو جائیں اور وہ اس کو سمجھے کہ یہ وحی آ رہی ہے میرے اوپر، اور کسی کو ایسی گفتگو سنائی دینی شروع ہو جائے، جیسے ایک ہمارے بر صغیر کے کسی کانے کو آوازیں سنائی دیتی تھی، وہ کہتا تھا مجھے آوازیں سنائی دیتی، تو وہ وحی ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں. کوئی چیز وحی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی شریعت کے اندر باقاعدہ صراحت نہ ہو کہ یہ وحی شرعی ہے. تو وحی شرعی ہوگی تو پھر وہ نبوت ہوگی، وگرنہ مطلقاً فرشتوں کے باتیں کرنے سے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر امت کے اندر، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا. اللہ اکبر. اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محدث سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدث سے مراد وہ شخص جس سے فرشتے گفتگو کریں. تو اس کا مطلب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے گفتگو کرتے تھے. تو کسی بھی امتی سے فرشتے گفتگو کر سکتے ہیں، اور فرشتوں کی گفتگو وہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہوں گے اور ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوں گے، یا ان کو اطلاعات دیتے ہوں گے، گفتگو کرتے ہوں گے، ان کو اللہ کی طرف سے اطلاع پہنچاتے ہوں گے. تو بہرحال انہوں نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. انہوں نے اطلاع دی کہ اللہ نے تجھے چن لیا اور اللہ نے تجھے پاک بھی کر دیا، ہر چیز سے پاک، اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پر فوقیت دے دی ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیر نسائها مریم ابنۃ عمران، کہ بہترین جو عورت ہے تمام عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت وہ مریم ہے. اور ایک روایت میں ہے وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِیجَةُ بن خویلد، اور بہترین عورت خدیجہ بن خویلد بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ متفق علیہ روایت ہے. اسی طرح ایک روایت مسند احمد کی، اس میں 4 عورتوں کو بہترین عورت قرار دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں میں سے بہترین عورتیں 4 سردار عورتیں. اس میں فرمایا مریم بنت عمران، فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد، اور آسیہ بنت مزاحم. یہ آسیہ وہ ہے امرأۃ فرعون جو قرآن نے کہا ہے، فرعون کی بیوی جو آسیہ تھیں، وہ بھی بہترین عورتوں میں، جنت کی سردار عورتوں میں. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرد تو بہت سارے کامل ہوئے ہیں، لیکن کامل کثیر من الرجال، مرد تو بہت سارے کامل ہوئے ہیں، لیکن ولم یکمل من النساء الا، لیکن عورتوں میں کوئی بہت زیادہ کامل خواتین نہیں ہوئیں. ان میں سے آپ نے 2 خواتین کے نام لیے. اس روایت کے اندر ہے کہ ایک خاتون کا نام لیا مریم بنت عمران کا، اور ایک نام لیا آسیہ بنت مزاحم کا، اور ساتھ آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. آپ نے فرمایا وَفَضْلُ عائشہ تھا، اور عائشہ کی جو فضیلت ہے عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ، ساری خواتین کے اوپر ان کی فضیلت تو ایسے ہے کا فضل الثرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کا کھانا جو ہے باقی سارے کھانوں سے فوقیت رکھتا ہے، ایسے ہی اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی ساری خواتین کے اوپر فضیلت دی. گویا یہ مختلف روایات بتاتی ہیں کہ اکیلی مریم کو فوقیت نہیں ملی، مریم علیہ السلام کو بھی فوقیت ملی ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فوقیت ملی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت ملی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت ملی ہے، اور آسیہ بنت مزاحم جو امرأۃ فرعون ہے اس کو بھی فوقیت ملی ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، ساتھ خبر دی اور ساتھ طریقہ بھی بتایا اب تم نے کیا کرنا ہے. یا مریم، اے مریم، اقنتی، فرما بردار بن جا، لربک، اپنے رب کی. اقانت یقنتو پہلے بھی بہت دفعہ آ چکا، اس کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری میں بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اپنی ساری صلاحیتیں لگا دینا. گویا پہلے ہی وہ عبادت کے لیے مخصوص تھیں اور وقف کی ہوئی تھیں حضرت مریم، لیکن اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے پاک کر دیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری فضیلتیں، فوقیتیں عطا کی ہیں اور چن لیا ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اب ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اور فرما برداری کے لیے لگا دیں. واسجدی، اور سجدہ کیا کر، ورکعی مع الراکعین،
رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جڑ کے، مطلب یہ کہ جیسے رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں اسی طرح تم بھی رکوع کیا کرو، یعنی نمازیں پڑھا کرو. جو